السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کی 19 آیات مکمل ہو چکی ہیں اور ہم نے پچھلی مرتبہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 جو تھی اس کے 2 حصے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب تم فصل کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، تو اسی سے مراد بڑھاپا ہے۔ پہلے بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپا۔ آگے آیا ہے کہ وہ فصل بس بن جاتی ہے، یعنی انسان اپنی زندگی کا وقت مکمل کر کے قبر میں جا کر مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے۔ بس اتنی سی حقیقت ہے انسان کی، اس دنیا کی زندگی کی۔ آگے آیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ تمام انسانوں کا ان دو میں سے ایک ہی انجام ہوگا۔ جو اس دنیا میں اس طرح جیا کہ اس نے زندگی گزاری، اس طرح کہ نہ نماز کی فکر، نہ یہ سوچ کہ میں کس کا بندہ ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، اور نہ یہ سوچ کہ یہ زندگی مجھے دی کس لیے گئی ہے، تو اس کا انجام شدید عذاب والا ہوگا۔ لیکن جو اس طرح رہا کہ دنیا میں رہا، سب کام کیے، شادی بھی کی، سیریں بھی کی، دوستیاں بھی نبھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہا، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے، یہ انجوائے کرنا یہ کوئی دین میں منع نہیں ہے، بس یہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن اپنی آخرت سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اس دنیا میں اس طرح رہیں جیسے ہم ایک مسافر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک مسافر ہو، یعنی ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک راستہ ہے، منزل تو آگے ہے، جنت ہماری منزل ہے۔ وہ انسان کتنا بیچارہ ہوگا جو کسی دوسرے ملک جا کر اپنا اصل وطن بھول جائے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن آخرت کو یاد رکھ کر۔ اگر زندگی کے پہلے 2 دور گزر بھی چکے ہیں، ہم کسی بھی دور پر ہیں، تو آج بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، اس کی اطاعت کریں، یہ سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزریں، کیونکہ نہ صرف حکم اسی کا چلتا ہے بلکہ رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی اور حافظ بھی وہی ہے۔ تو یہاں کے فائدے کو اصل فائدہ مت سمجھیں۔ کبھی مشکل آ بھی جائے تو بھی منع کیے گئے راستے کی طرف نہ جائیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن آپ کا درست رویہ اختیار کرنا لکھ لیا جائے گا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی صورت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اصل گھر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کریں۔ جب آپ رب کی پاکی بیان کریں گے تو وہ مالک آپ کا بھی تزکیہ کر دے گا۔ جب آپ اس کی تعریف بیان کریں گے تو وہ اپنی محفل میں آپ کو یاد فرمائے گا۔ ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہاں پہ ہمارا تیسرا حصہ مکمل ہوا اور یہ چوتھا اور آخری حصہ جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تو ہمیں یہ رب کا یاد کرنا یاد رکھنا چاہیے۔ وہ مالک جب ہمیں یاد کرے گا تو ہمارے کتنے درجے بڑھیں گے، ہمیں کتنی عزت سے نوازا جائے گا، ہم پر کتنی سلامتیاں نازل ہوں گی۔ اس مالک کے یاد کرنے پر فرشتے ہم پر رشک کریں گے۔ آج آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بھی یہ ذکر جو ہے وہ کر لیا ہوگا، تو آپ مزید اس کو اپنے روٹین میں شامل کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سے زیادہ یہ کلمات پڑھنا پسند ہیں۔ سورج تو ہر ایک چیز پہ ہی طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے زیادہ مجھے یہ سب چیزوں سے یہ کلمات پسند ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کو پڑھنے سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے،
یعنی کہ درخت خشک ہو تو اس سے پتے کتنی تیزی سے جھڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا نام لیتے رہتے ہیں، تو ہم میں سے کون کون چاہے گا کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے لیا جائے؟ تو آج سے اس ذکر کو اپنی لسٹ میں شامل کر لیں، اور یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سن کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اور ہم سب کے اور آپ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔